سے گزر جائے گی۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین کے حق کے بعد جو مرتبہ اور مقام اللہ نے بیان فرمایا وہ والدین کا ہے۔ ایک صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے آ کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے اے مسلمانوں ذرا معاشرے کے مسلمان دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں۔ پیغمبر نے جواب کیا دیا ہے؟ فرمایا یہی تمہاری جنت ہے، والدین تمہاری یہی جنت ہے اور یہی جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ان کو تم نے ناراض کر دیا ہے، ان کی نافرمانی تم نے کی ہے، ان کو ستایا ہے، ان کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اگر انہی کو تم نے خوش کر دیا ہے، انہی کو تم نے راضی کر دیا ہے، ان کے مقام کو تم نے سمجھ لیا ہے، ان کی شان کو تم نے سمجھ لیا ہے، پیغمبر نے فرمایا یہی تم کو جنت مل جائے گی، یہی تم کو جنت میں خدمت لے جائے گی۔ یہ مقام اللہ کے پیغمبر نے والدین کے بارے میں فرما دیا ہے۔ لیکن ہائے ہائے مسلم معاشرے کے لوگ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو ذرا صحیح، اللہ رب العالمین نے بھی بیان کیا، پیغمبر نے بھی یہ بتلا دیا تاکہ والدین کو ستایا نہ جائے، والدین کو انہیں تکلیف نہ دی جائے، والدین کو جھنجھوڑا نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کو والدین کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے والدین کا بیان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر بیان کر کے اس امت کو سبق دیا ہے کہ تم میری باتوں کو سننے کے بعد میں عمل کرنے والے بن جاؤ، باتوں کو سننے کے بعد میں تم اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنے والے بن جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو ستانے سے کوئی نہیں، ارے والدین تو جنہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ شفقت کی ہے، ان والدین نے تمہارے ساتھ بچپن میں محبت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش آئے ہیں۔ ان والدین کو جب ستاتا ہے انسان، ان والدین کو جب پریشان کرتا ہے، اللہ کے یہاں اللہ رب العالمین کو اتنا غضب اور غصہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں ایسے شخص کو۔ پیغمبر نے حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اپنے مسلم معاشرے کے لوگوں سے، بتاؤ ہم نے والدین کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے، والدین کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے، ان کو ستانا ہم نے چھوڑا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو پیغمبر کا ارشاد ہے، کسی خطیب کی خطابت کا یہ قول نہیں، میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا اللہ سارے گناہوں کا عذاب تو بعد میں دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اللہ مرنے کے بعد عذاب دے گا، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی اللہ مرنے کے بعد عذاب دے گا، حج نہیں کیا اللہ مرنے کے بعد عذاب دے گا۔ لیکن پیغمبر کا قول ہے ان تمام چیزوں کا عذاب تو اللہ بعد میں دے گا، لیکن جس نے اپنے والدین کو ستایا ہے، ان کے دلوں کو توڑا ہے، اللہ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر انہیں ذلیل اور رسوا ضرور کر دے گا۔ اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر ذلت انسان کے اوپر آ جائے، اس بے عزتی آ جائے، بے عزتی سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ جس انسان کی معاشرے میں عزت نہ ہو، جو انسان ذلیل سمجھا جاتا ہو، اس کی زندگی سے تو بہتر موت ہی آ جانی چاہیے۔ پیغمبر نے فرما دیا۔ لیکن وہ ماں، وہ باپ جنہوں بچپن میں تمہیں بڑے پیار سے پالا ہے، ہم نے بچپن میں جب پیشاب کر دی تھی بستر کے اوپر، وہ ماں جو رات میں سردی کے موسم میں بستر گیلا تھا تمہیں اٹھا کر کے سوکھے پہ لٹا دیتی تھی اور تمہیں سوکھے پہ لٹا کر کے خود بھیگے میں اور گیلے میں تری میں لیٹ جاتی تھی۔ ارے وہ ماں جس نے ہاتھوں میں تیل لگا کر کے مالش کر کے ہاتھوں کو تمہیں قوت دی ہے، جو ماں جو باپ تمہیں کما کر کے کھلایا کرتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں جب سکت نہیں تھی، تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، تمہارے بدن میں کوئی طاقت نہیں تھی، تم روتے تھے، ہائے وہ ماں سمجھ جاتی تھی میرے بچے کو پیاس لگی ہے، میرے بچے کو دودھ کی ضرورت
تھے، تمہیں روتے تھے، ماں سمجھ جاتی تھی کہ ہائے بچے کے سر میں درد ہے، بچے کو بخار ہے، وہ 3 بجے رات میں 2 بجے رات میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے تمہیں ڈاکٹر کے یہاں ہسپتال میں لے کر کے جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک پیارے نبی کے پیارے آقا کے دیوانوں، آج کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، جب میرے ہاتھوں میں طاقت آ گئی، میری زبان میں قوت آ گئی، بدن میں طاقت آ گئی، آج انہی ہاتھوں سے جب ماں کو تھپڑ مارتے ہیں، اسی زبان سے جب ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اسی زبان سے جب ماں کو گندی زبان چلاتے ہیں، اسی نظر سے ماں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہائے تمہیں پتہ نہیں، جب کوئی نوجوان یا کوئی مسلمان مرد اپنی ماں کو یا کوئی عورت اپنی ماں کو جب تھپڑ مارتی ہے، اللہ کا عرش عظیم غصے کی وجہ سے تھرا جاتا ہے، اللہ کا عرش عظیم کانپ جاتا ہے کہ ہائے اسی ہاتھ کو پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا تھا، تو اسی زبان سے 10 مرتبہ 50 مرتبہ ایک سوال کرتا تھا، بڑی پیار سے باپ تجھے جواب دیتا تھا۔ یہی باپ تجھے رکشہ چلا کر کے تیری روزی کا انتظام کرتا تھا، یہی باپ دہاڑی پر کام کر کے اتنی تپش میں اتنی گرمی میں خون پسینہ کر کے تیرے کھانے کے لیے انتظام کرتا تھا۔ آج جو تو پیسہ والا ہو گیا، تیرے ماں کو تیرے باپ کو جب تیری خدمت کی ضرورت پڑی ہے، تیرے ماں کو جب تیرے پیسے کی ضرورت پڑی ہے، تو ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا، دوستوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، پارٹیوں میں خرچ کرتا ہے، مسجدوں میں خرچ کرتا ہے، مدرسوں میں خرچ کرتا ہے، کتابوں کو چھپانے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ ارے سن لو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرما دیا ہے، خیر ان میں بھی ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب کس مال میں ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے، سب سے زیادہ ثواب انسان کو اس مال میں خرچ کرنے پر ملے گا جو مال اپنے والدین کی خدمت میں خرچ کیا جائے۔ حج میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب والدین پر خرچ کرنے کا ہے، زکوٰۃ اور مدارس بنانے سے زیادہ ثواب والدین پر خرچ کرنے کا ہے، مسجدوں میں دینے سے زیادہ ثواب والدین پر خرچ کرنے کا ہے، کتابوں کو چھپوانے سے زیادہ ثواب والدین پر خرچ کرنے کا ہے، یتیموں کی، غریبوں کی، ان تمام لوگوں کی مدد کرنے سے زیادہ ثواب والدین کی خدمت پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدارس نہ بنا جائے، مکاتب نہ بنا جائیں یا غریبوں کی مدد کی جائے، نہیں نہیں نہیں۔ آج کے مسلم معاشرے کا ذہن یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے، والدین کی طرف سے شکوہ اور شکایت یہ ہے کہ تمام جگہوں پر یہ پیسہ تو خرچ کرتا ہے، لیکن جب میری ضرورت آتی ہے دوا کی، جب میری ضرورت آتی ہے میری طلب ہے بیڑی کی، جب میری ضرورت آتی ہے حقہ کی، یہ بیٹا انکار کر دیتا ہے۔ ارے کیا بتاؤ، ان چیزوں میں خرچ کرنے سے اور والدین کے دل کو توڑنے سے تمہیں نجات مل جاتی۔ رب کعبہ کی قسم، ساری زندگی خرچ کرتے رہو، اگر والدین ناراض ہیں سب سے پہلے جنت میں نہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کو دیکھنا ہے، بلکہ پہلے والدین کو دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس اگر 500 روپے ہیں اور والدین کو 500 کی ضرورت ہے، ادھر مسجد کا بھی اعلان ہوتا ہے، ادھر مدرسے کا بھی اعلان ہوتا ہے، ادھر دروازے پر غریب کھڑا ہے، تو رب کعبہ کی قسم سب سے پہلا حق ہے تم 500 نکال کر والدین کو دے دو۔ آج ہمارے اندر والدین کا مقام نہیں رہا، والدین کی عزت نہیں رہی، والدین کی شان نہیں رہی، اور ہم اپنی عبادتوں پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے دل کے کانوں سے سننا، پیغمبر کی حدیث اٹھاؤ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے والدین ناراض ہیں، تو کل قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں ایسی حالت میں وہ آئے گا، اللہ اس کی طرف نظر
نظر رحمت نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے وہ غصے کا شکار ہوگا۔ اور پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، سب سے زیادہ دشوار عذاب ہوگا، سب سے زیادہ بھیانک جو عذاب ہوگا، انسانوں کے دلوں کو توڑنے والا جو عذاب ہوگا، نمبر 1 پر والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ یہ مقام ہمارے والدین کا ہمارے دلوں سے نکل گیا مسلمان۔ ارے والدین تو وہ ہیں جن کو چہروں کا دیکھنا عبادت ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا ہمارے لیے نجات ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا ہمارے لیے کامیابی ہے، لیکن ہائے ان کے والدین کے مقام ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس صرف انہی چیزوں سے ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اگر کوئی انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے اور طواف کرتے 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 اس کا دم نکل جائے، گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ اگر ناراض ہیں، رب کعبہ کی قسم جنت میں بعد، جنت میں جہنم میں پہلے جائے گا۔ اور یہ منبر پر بیٹھ کر یہ خطابت نہیں ہے، یہ پیغمبر کا قول اٹھا کر کے تو دیکھو، پیغمبر کی حدیثوں کو چھپا کر الواریوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نہیں، میرا پیغمبر جو حدیث دے کر گیا تھا، پیغمبر جو قرآن تمہیں تحفے میں دے کر گیا تھا، اس کی تم نے تشریحات کتنی کی ہے، اس کی تم نے تفصیلات کتنی سنی، کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نہیں۔ رونا روتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، رونا روتے ہم نے تو اماموں سے دعا کرائی ہے جب بھی کامیابی نہیں ملی، رونا روتے بزرگوں سے دعا کرائی ہے، پیروں سے دعا کرائی ہے، خطیبوں سے دعا کرائی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر ہم نے ذرا 1 منٹ بیٹھ کر کے اس بات کو کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے والدین سے دعا کے لیے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، ہم نے والدین سے دعا کی درخواست کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے امام سے دعا کراؤ، خطیب سے کراؤ، بزرگوں سے کراؤ، پیروں سے کراؤ، کرانا چاہیے، لیکن میرے دوستوں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور وہ تمہاری کامیابی کی دعا کریں، والدین کا دل ٹوٹا ہے وہ تمہاری ناکامی کی دعا کریں، رب کعبہ کی قسم ساری دعاؤں پر والدین کی دعا غالب آ جائے۔ تمہیں پتہ نہیں والدین کی دعا کا مقام کیا ہے۔ یہ والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں پر لبیک کہہ دیتا ہے، لیکن ہم نے سب سے تو دعا کے لیے کہا ہے، سب سے کہا ہے، لیکن والدین سے نہیں کہا۔ تمہیں پتہ نہیں پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرمایا جب کوئی والدین اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کامیابی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ دعا جاتی ہے عرش عظیم کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہے اور بھنبھنانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اپنی آواز کو خاموش کر لے تو خاموش ہو جا۔ وہ دعا کہتی نہیں، ایک والدین نے، ایک ماں نے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے جائز دعا کی ہے، میں اس وقت تک خاموش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو ذرا سننا تو صحیح، میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد میں اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنا آواز کو بند کر دے، میں نے تو ان کے ہاتھوں کو اٹھنے سے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا۔ یہ والدین کا مقام مسلمان، ہر طرف سے شکایتیں ہوئی آتی ہیں، آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے وہی بیٹا دھکے دے کر باپ کو مارتا ہے، یہی دیکھا جاتا وہی بیٹے ماں کو تماچے مارتے ہیں۔ ان کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ اے مسلمانوں، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہتا، میرے پیغمبر نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرما دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک حساب سے انسان آج کے مسلم معاشرے کے نوجوان ماں کی تو تھوڑی سی قدر کر لیتے ہیں لیکن باپ کی وہ بھی نہیں کرتے ہیں، باپ کی وہ بھی عزت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو بتاؤ، اگر کوئی انسان یہ سمجھے میرا محبوب نے فرما دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں کی خدمت کر لی جنت تو مل جائے گی، لیکن ذرا غور کرو پیغمبر کے ارشاد
ارشاد پر پیغمبر نے دوسری طرف کیا فرمایا؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ماں کی خدمت کی ہے، جنت مل گئی، لیکن باپ ناراض ہے، گیٹ بند ہے۔ اے مسلمانوں، پیارے آقا کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوٹھی کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے ماں کی تو خدمت کی ہے، لیکن باپ ناراض ہے، دروازہ بند ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہائے، ایسی جنت کا کیا فائدہ جس میں داخل ہونا نصیب نہ ہو؟ ایسی مسجد کا کیا فائدہ جس میں داخل ہونا نصیب نہ ہو؟ ایسے گھر کا کیا فائدہ جس میں داخل ہونا نصیب نہ ہو؟ اگر جنت کے دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، ماں کے ساتھ ساتھ تمہیں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی۔ جب تم باپ کی خدمت کرو گے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، کیونکہ میرے محبوب کا وہ عاشق رسول آ رہا ہے جس نے ماں اور باپ کی خدمت کو انجام دیا تھا۔ لیکن ماں باپ کی تو اتنی نفرت ہو گئی، جو کہ ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی ذرا ان بے توجہی پر، ان کی نادانی پر، ان کی ناعلمی پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اگر 10 بجے رات میں یہ مارکیٹ میں ٹہلتے ہیں، پارک میں ٹہلتے ہیں، ماں کو تھوڑی سی ٹینشن گھر میں ہوتی ہے، میرے بیٹا کہیں تکلیف میں تو نہیں پہنچ گیا ہے، میرے بیٹا کی کوئی پریشانی تو نہیں۔ 10 بج گئے رات کو، ماں کی فون آتے ہیں، باپ کا فون آتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں باپ کا نام، ماں کا نام دیکھتے ہیں، جو ہیڈنگ لگی ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں، ہائے ماں کا فون، ان کا منہ بگڑ جاتا ہے، ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ چہرہ کس کا ہے، یہ فون کس کا ہے۔ ارے ارے، جس دن یہ چہرہ پردہ کر جائے گا، ساری دنیا کے تمہیں چہرے نظر آئیں گی، ماں باپ کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، ماں باپ کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہائے، جس دن ان کا دم نکل جائے گا، دوستوں کے فون آئیں گے، یاروں کے فون آئیں گے، پڑوسیوں کے تو آئیں گے، لیکن ماں باپ کے نام کا کوئی فون نہیں آئے گا، ماں باپ کے نام کی کوئی کال نہیں آئے گی۔ سارے لوگ فون کریں گے، کوئی کہے گا دوست بتاؤ کیا حال ہے، کوئی کہے گا جیجا جی بتاؤ کیا حال ہے، بہنوئی کیا حال ہے، لیکن کوئی کال ان کے جانے کے بعد ایسی نہیں آئے گی جو یہ کہے بیٹا بتا تیرا حال کیا ہے، بیٹا بتا تیرے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس دن یہ پردہ کر گئے، یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، یہ کالیں آنے بند ہو جائیں گی، یہ فون آنا بند ہو جائے گا۔ یہ ماں کا فون کو گرا مت سمجھو، ماں کی کال کو بھاری مت سمجھو، ماں کی بات کو بھاری مت سمجھو۔ ان کے چہرے کا دیدار تمہارے لیے رحمت ہے، ان کے چہرے کا دیکھنا تمہارے لیے کامیابی ہے۔ میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، بات تو لمبی ہے میرے دوستوں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آج اس مسلم معاشرے سے عرض کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کہ یہ بات باہر تک جاتی ہے۔ میرے دوستوں، ماں کی کال کو گرانا سمجھنا، باپ کے فون کو گرانا سمجھنا، ماں کے چہرے کو گرانا سمجھنا، چہرے کی وہ برکت ہے۔ سن لو، آج کے لوگ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے، 4 لاکھ خرچ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، 1 لاکھ خرچ کر کے عمرہ کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کوئی حاجی کہہ سکتا ہے، کوئی عمرہ کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا قبول نہیں ہوا، ہوگا قبول ہوگا، لیکن گارنٹی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، رسول کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، بلکہ میں نے تو حدیث کو پڑھا ہے۔ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا، ایک انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے اور کہتا لبیک 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 لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا۔ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، وہ جواب دیتا ہے لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیرا طواف منظور نہیں، حجر اسود کا چومنا منظور نہیں، صفا مروہ کا دوڑ منظور نہیں، تیرا سعودیہ کا سفر منظور نہیں، دیدار مصطفیٰ منظور نہیں، مسجد نبوی کا آنا منظور نہیں۔ کیوں؟ ان کے مال کے اندر شبہ ہے، ان کی کمائی کے اندر شبہ ہے۔ یہ حدیث ہے، بہرحال اس کے موضوع پر کسی وقت کلام کروں گا۔ تو میرے دوستوں، 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، ادھر سے واپس ہو رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس حج کا ثواب مجھے حج مقبول کا ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ لیکن میرے دوستوں سنو نوجوانوں، اللہ کے محبوب نے حدیث میں ارشاد فرمایا، میں ابھی حدیث دیکھ رہا تھا، فرمایا جو شخص اپنے والدین کو 1 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔
حج کا نہیں، حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ 3 لاکھ خرچ کر کے گیا ہے، حج مقبول کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ 1 منٹ کی نظر، 1 سیکنڈ کی نظر جو محبت سے تم نے والدین کو دیکھی ہے، پیغمبر نے فرمایا حج مقبول کا اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور قربان جائے صحابہ اکرام کے علم پر، قربان جائے صحابہ اکرام کے دماغ اور ذہن پر، انہوں نے سوال کر دیا۔ اگر صحابہ سوال نہ کرتے، اے امت مسلمہ، یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے پیغمبر سے سوال کر کر کے ہمارے تک بات پہنچا دی۔ جب یہ نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، یا اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، 100 مرتبہ باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ پیغمبر نے جو حدیث فرمائی اس کی تشریح میں کہہ رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے، اے میرے صحابہ، میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنے پورے دن کے اندر 100 مرتبہ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا۔ ذرا غور کریں، وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے ناراض ہو کر کے گزر گئے، میں ان کی تلافی کا معاملہ بتاتے لیکن وقت نہیں رہا، لیکن چھوٹی سی بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے ناراضگی کی حالت میں چلے گئے، کوئی تلافی نہیں، صرف ایک تلافی ہے کہ ان کے ملنے والے جو ان کے خاص ہیں ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کیے جائیں، یعنی دینی کام کیے جائیں، تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے اور قیامت کے دن مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی شان